میں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ نماز اگر پہلے ہم سے رہ جاتی ہے تو اس رمضان المقدس کے مہینے میں اللہ کا خوف کرتے ہوئے ہم نمازوں کو ادا کریں۔ پہلے اگر ہم چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں تو اس سے باز آ جائیں۔ جب ایک مہینہ ہم نے اس کو عادت بنا لیا تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت جو ہے سارا سال تو ہمارے قرآن میں بھی کہا نا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو یہ بڑی اہم آپ نے بات کہی ہے، اور میں تو لغاری صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اعتدال پر آ جائے ہر معاملے میں، اگر وہ مذہبی شدت پسندی ہے تو وہ بھی اعتدال پر آ جائے، اگر تاجروں کے ہاں ذخیرہ اندوزی ہے اور نفع خوری ہے تو وہ تاجر بھی اعتدال پہ آ جائے، جینے کا حق دے، اگر کوئی اور مسائل ہیں اس میں بھی تو اعتدال پر اگر آج ہم آ جائیں تو یہ ہمارا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے اعتدال کو چھوڑ دیا، روزہ ہمیں اعتدال پر آنے کی دعوت دیتا ہے۔ روزہ ہمیں جو ہے وہ صبر اور اجر دونوں دکھاتا ہے کہ صبر کر کے کیا حاصل کیا جا سکتا ہے اور اس کا اجر کیسے مل سکتا ہے۔ اگر ہم اس طرف آ جائیں تو یہ معاشرہ جو ہے وہ واپس اپنی ان قدروں کی طرف جا سکتا ہے جو ہمیں اسلام نے عطا کی ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اقوال زیادہ کہتے ہیں، اعمال کم کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے اعمال کی دنیا ہے، رمضان اعمال کی دنیا ہے، صبح سحری، نماز، رات تراویح، افطار۔ تو میرا خیال ہے میرے جو سننے والے ہیں، آپ کے جو سننے والے ہیں، میرے جو دیکھنے والے ہیں، آپ کو جو دیکھنے والے ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات پہ کہنے میں کوئی ملال نہیں ہے کہ دین اسلام اعتدال کا دین ہے، اور مسلمان کو ایک اعتدال والا، امن والا، چاہت والا، راحت والا انسان ہونا چاہیے۔ مسلمان کو انتہاؤں کو نہیں چھونا چاہیے۔ انتہائیں کسی چیز کی، ہاں اپنے عقیدے کی انتہا جو ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اعتدال جو ہے اس پہ ہمیں۔ اشرفی صاحب، ہمارا الویہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ہمارے ہاں جو بات منبر و محراب سے کہی جاتی ہے اس پر عمل نہیں ہوتا، ہم خود کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اس میں تھوڑا سا قصور میں خود بھی چونکہ مذہبی طبقے سے تعلق ہے، آپ کا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں لغاری صاحب اگر ہم اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی جو کہنے والے ہیں اگر ہم بھی کہنے پر عمل شروع کر دیں تو ہمارے سننے والے بھی تھوڑا ہم اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھیں۔ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کریں، لیکن کیا ہم اسلام کے وہ اقوال جو بیان کرتے ہیں ہم ان پر عمل کرتے ہیں؟ جب ہم خود نہیں عمل کرتے تو دوسروں سے ہم یہ توقع کیوں رکھیں؟ ہمیں لوگ دین کا سمبل سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں، یہ علماء دین کی جو صف ہے یہ اسلام کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ سمجھنے والی ہے۔ جب ہمارے اعمال سے ان کو اسلام کے وہ اصول نظر نہیں آتے جن پر صحابہ کرام کاربند تھے، اہل بیت جن پر کاربند تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فرامین ہے، جو قرآن کا مقصد ہے، وہ اگر ہمارے اندر نظر نہیں آتا تو پھر تاجر ہو یا زندگی کے کسی اور طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہو، وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ جب اسلام کو پیش کرنے والے ہی اس کے عامل نہیں ہیں تو ہم بھی اگر پیچھے ہٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ اصل بات وہی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ ناظرین، اپنی اصلاح، اور روزہ تو ہے ہی اصلاح کا نام، روزہ تو ہے ہی اپنے آپ کی اصلاح کا نام، صبح سے شام تک، شام سے رات تک۔ اور جو لغاری صاحب نے بات کہی کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، قرآن کا حکم، قرآن کی آیت ہے، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں؟ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہونا پڑے گا، اپنے لیے کچھ اور، کسی اور کے لیے کچھ اور، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اور اسلام سب کا ہے، آپ کا بھی، میرا بھی۔ آپ کو بھی اتنا ہی اختیار اسلام نے دیا ہے جتنا مجھے دیا ہے، نبی بھی آپ کے ہیں اتنے جتنے میرے ہیں، اللہ بھی آپ کا ہے اور اللہ میرا بھی ہے۔
ہم رمضان المبارک کے ان لمحات کو اور اس گفتگو کو کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اگر یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے گی تو انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل